Assalamualaikum, बैठो. On Sunday, the National Amla of Majlis Ansarullah of Holland and Zuama of Majalis had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amir al-Mu'mineen. During the mulaqat, all attendees had the opportunity to introduce themselves and their respective roles and seek Hazrat Amir al-Mu'mineen's guidance. The attendees also had the opportunity to ask questions relating to their responsibilities. کچھ انصار ایسے ہیں جو تجنید میں تو شامل ہیں مگر بجٹ میں صفر ہیں. ان میں نا تعاون کرنے والے انصار اور ایسے انصار جو رابطے میں نہیں رہنا چاہتے شامل ہیں. ان میں ایسے انصار بھی شامل ہیں جو اسائلم کیمپ میں رہتے ہیں جن کی انکم نہیں ہے. ان انصار کے بارے میں حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے. آپ کی تجنید میں شامل ہیں. جی جو شخص اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے وہ آپ کی تجنید میں شامل ہوگا. جی اور مجلس انصار اللہ اس لیے بنی ہے ان کی تربیت کریں, ان کو بتائیں کہ کیا اہمیت ہے مالی قربانی کی. اگر ان کی آمد ہے تو وہ چندہ دیں, اگر آمد نہیں ہے تو رخصت لے لیں, بتا دیں ہماری آمد نہیں ہے یا اتنی تھوڑی آمد ہے کہ ہم اپنا گزارا نہیں ہوتا, ہم چندہ نہیں دے سکتے. تو بہرحال تجنید میں شامل رہیں گے, وہ آپ کے ناصر ہیں. ہاں وہ عہدیدار نہیں بن سکتے کیونکہ وہ چندہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو باقی تربیت کریں. تربیت کرنا اس لیے تو دہلی تنظیمیں بنائی گئی تھیں کہ تربیت کر کے ساروں کو ایک ان کے معیار بلند کریں, روحانی, علمی اور اخلاقی. تو اس لیے تنظیمیں قائم ہیں. اور یہ تو نہیں کہ ہم نے فلاں شامل نہیں ہوتا تو ہم اس کو نکالتے جاؤ, اس میں چلو تم جاؤ, تو ہم کو ڈکٹیٹر تو نہیں بنے ہوئے یہاں. تربیت کرنی ہے, تربیت کر کے شامل کریں, قریب لائیں, پیار سے قریب لائیں, ان کو احساس دلائیں. اگر ان کی کوئی ضروریات ہیں اگر آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں اور واقعی اتنی غربت کی حالت ہے کہ وہ چندہ بھی نہیں دے سکتے اور کھانا بھی نہیں کھا سکتے, پھر وہ روٹی کھلائیں. آپ کا کام ہے, اثار کا کام کیا ہے. ٹھیک. تو اور دوسری بات یہ ہے اسائلم کیمپ میں جو رہتے ہیں ان کو کہیں کہ کم از کم عام طور پہ اگر ان سے کہا جائے انتظامیہ سے تو جمعے والے دن وہ رخصت دے دیتے ہیں کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے چلے جاؤ اور جو تمہارا سینٹر ہے وہاں جا کے جمعہ پڑھ لو. تو وہ ان کو کم از کم اتنی تربیت ہو, اتنا اٹیچ کرے اپنے ساتھ کہ وہ جمعہ پڑھنے آئیں. جمعہ پڑھنے آئیں گے تو ایسا تعلق پیدا ہوتا چلا جائے گا. تو ان کی انکم کم ہے, پہلے بتا دیا میں نے. چندہ جو نہیں دے سکتے وہ پھر رخصت لے لیں. یہ حضور بعض انصار سے ہم جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ تعاون نہیں کرتے, اور بعض دفعہ بات یہ ہے کہ آپ رابطہ کرتے ہیں چندہ لینے کے لیے. جی جی ٹھیک ہے. آپ رابطہ کرتے, کبھی آپ نے رابطہ کیا ہے کہ آپ کا حال پوچھنے آئے ہیں. ہم اسار نے ایسی ٹیم بنائی ہوئی ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کی فہرست بنائیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں, جن کی مدد کی ضرورت ہے کسی بھی لحاظ سے, یا دینی لحاظ سے کمزور ہیں, ویسے حالات اچھے ہیں ان کے, ان کو جائیں حالات پوچھیں, ان سے کہیں ہم تمہارے چندہ لینے نہیں آئے, صرف یہ ہے کہ احمدی ہونے کی حیثیت سے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا کام ہے جمعہ پہ آؤ, نمازوں پہ آؤ, تو نمازوں پہ آ جایا کرو. وہاں آ کے پھر یوں غور غور سے دیکھا نہ کریں ہر ایک کو, اچھا تم آج آ گئے نماز پہ خیر ہے. اچھا جی جی جی. وہ پھر اگلا جو ہے وہ ایمبیرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویلکم کریں, جو بھی چاہے کوئی 10 سال بعد آیا نا آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے, اس کو ویلکم کریں, بجائے اس کے کوئی احساس دلائیں کہ چاند چڑھے کس طرح پنجابی والے کہتے ہیں نا, وہ نہیں ہونا چاہیے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی کہاں سے آ گئے, ویلکم کیا کریں. ویلکم کیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح قریب لانے کی کوشش کریں. جی ضرور ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے سبق جو دیا نا فصر ہونا کا, جب ٹریننگ کرو اور پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ گے تو سر ہونا وہ آئیں گے دوڑتے ہوئے. تو تربیت نہیں کریں تو پھر وہ آپ کی طرف آئیں گے. یہ نہیں کہ صرف چندہ لینے کے لیے چلے گئے یا سال میں 1 دفعہ ویسے چلے گئے. عام پروگرام جو ہیں وہ جو ہے, جب میں ابھی تو عرصہ ہو گیا میں گیا نہیں وہاں, جب بھی گیا ہوں وہاں وہ لوگ بہت سارے ملاقات کرنے آ جاتے ہیں جو آپ لوگوں کو ویسے نمازوں پہ نہیں آتے, اور اس بہانے وہ نمازیں پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ احمدی ہیں اور ان کا تعلق ہے, تبھی تو آپ ملاقات رکھواتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کی انتظامیہ تو اس طرح جو ہٹے ہوئے ہیں ان کو قریب لانا مقصد ہے آپ کا, تاکہ اگلی نسلیں سنبھال سکیں. جماعتی سطح پر محترم امیر صاحب کی ہدایت پر ایک نیشنل رشتہ ناطہ کمیٹی بنائی گئی ہے
جس میں ذیلی تنظیموں کے صدران کو بھی بلایا جاتا ہے۔ پیارے حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ شعبہ رشتہ ناطہ میں تنظیمی سطح پر انصار اللہ اپنا کیا کردار ادا کر سکے۔ کمیٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ جس طرح آپ لوگ فکر سے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں اور ان کے رشتے تلاش کیے ہیں، اسی فکر سے کمیٹی غور کرے اور احمدی بچوں کی شادیوں کی طرف توجہ دے، ٹھیک ہے۔ اس لیے لجنہ کی صدر بھی اس کی ممبر ہے، خدام احمدیہ کا صدر بھی ممبر ہے، انصار اللہ کا صدر بھی ممبر ہے، امیر صاحب بھی، رشتہ ناطہ بھی، تو سارے مل کے کام کریں۔ اور ان کو پہلی بات تو یہ شعبہ تربیت جو ہے انصار اللہ کا بھی، خدام کا بھی، جماعت کا بھی، مربیان کا کام بھی ہے، یہ دیکھیں کہ لوگوں کی ایسی تربیت ہو کہ وہ احمدیوں میں رشتے کریں، اور احمدیوں میں کوشش یہ کریں کہ نیک رشتے تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور جب یہ ہو تو ان کے لیے پھر آپ لوگ مدد کریں ان کی، جب نیک رشتے لوگ تلاش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی تربیت کریں، ان کے لیے دعا کریں، وہ فکر رکھیں جو اپنے بچوں کے لیے فکر رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ جی تو اسی طرح کام ہوتے ہیں، اس لیے کمیٹی بنائی گئی تھی، اور سیکٹری رشتہ ناطہ جماعت میں ایک سے زیادہ رکھے گئے ہیں مختلف علاقوں میں، اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ امیر جماعت مقرر کر سکتا ہے سیکٹری رشتہ ناطہ ایک سے زیادہ۔ بات یہی ہے کہ کوشش کریں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی آپس میں جو رشتے ہیں ان کے لیے بعض دفعہ تعارف نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کے جو آپ تجویز کرتے ہیں رشتے، ان کے ملانے کا کوئی موقع پیدا کریں، ان کی میٹنگ کریں، کوئی ویسے کونسلنگ کرنی ہو کس قسم کے رشتے چاہیے تو سال میں 1-2 دفعہ کونسلنگ بھی ہونی چاہیے جماعتی نظام کے تحت، اور یا انصار اللہ اپنے طور پہ بھی کر سکتی ہے۔ تو پہلے بات یہ ہے، پہلے آپ کو ڈیٹا ہونا چاہیے پورا، ٹھیک ہے، کون کون لوگ ہیں اور کن کن عمروں کے ہیں، کتنے لڑکے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے تعلیم یافتہ ہیں، کتنے کم عمر کے ہیں، کتنے عرب ممالک سے ہیں، کتنے یورپ کے مقامی ہیں، کتنے پاکستانی اوریجن کے ہیں، مختلف قوموں کے ہیں، ان کی اپنی اپنی ترجیحات کیا ہیں، یہ ساری باتیں رکھیں سامنے، اور پھر اس کے مطابق اپنا پلان بنائیں۔ حضور میرا سوال ہے کہ کیا اختلاف رائے رکھنے والا جو فرد ہے اطاعت کے دائرے سے خارج سمجھا جا سکتا ہے، اور کیا محض ہر بات پر بلا تردد اتفاق کر لینا بھی حقیقی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے؟ ابھی میں نے شورا UK پہ تقریر کی تھی، اس میں بہت باتیں بتائی تھیں میں نے۔ جی جی ذرا سے۔ اختلاف رائے جو ہے وہ ترقی کی علامت ہے، ہونا چاہیے، لیکن ضد نہیں ہونی چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ جہاں اکثریت نے فیصلہ کر دیا وہاں مان لو، ٹھیک ہے، اکثریت کے مفاد میں یہ ہے۔ اور اگر سمجھتے ہیں کہ جماعتی مفاد میں یہ نہیں ہے کہ اکثریتی فیصلہ اس طرح لاگو ہو اور میری اختلاف رائے ہے، تو وہاں نوٹ دے دیں اپنی میٹنگ میں کہ میرا یہ نوٹ جو ہے مرکز میں پہنچایا جائے، یا خود مرکز کو لکھ دیں کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں اختلاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی نہ منافقت ہے نہ بغاوت ہے۔ یہ رائے اگر کوئی رکھتا ہے اور سمجھتا ہے ایمانداری سے کہ میری رائے میں جماعتی مفاد زیادہ ہے تو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ The questioner mentioned that when a decision is being made and they have a chance to express their opinion, then some people do not take the opportunity to voice their view, whereas after the decision is made, they say that it should have been done differently. یہ تو منافقت ہے نا پھر، جو اگر رائے رکھتا ہے کوئی تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ کھل کے رائے دے اپنی، ٹھیک ہے، اور جو سننے والی جو انتظامیہ ہے ان کا بھی کام ہے کہ وہ اختلاف جو رائے ہے اس کو سنیں، تحمل سے، برداشت سے، وسعت حوصلہ دکھائیں۔ میرے جو شورا کا جو خطاب ہے وہ سن لیں، اس کے بعد کی باتیں میں سن لیں، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، عہدیداروں کو بھی کہہ چکا ہوں، واقعوں کو بھی کہہ چکا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اختلاف رائے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ ضد کرنا کہ میں ہی ٹھیک ہوں یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو یہ اتنا ہی ضد ہے تو پھر مرکز کو لکھیں، پھر مرکز جو فیصلہ کرے، یا خلیفہ وقت کو لکھے وہ فیصلہ کرے جو بھی۔ جزاک اللہ۔ حضور نوجوان انصار کے لیے مجلس انصار اللہ میں مکمل طور پر انصار اللہ کا حصہ بننے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟
پیارے حضور اس پہ رہنمائی فرمائیں. آپ نوجوان کو انصار بھی اور نوجوان بھی یہ دو چیزیں ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں خلیفہ مسیح ثالث نے جو لفظ استعمال کیا تھا جوانوں کے جوان انصار ہیں صف دوم کے وہ اپنے لفظ استعمال کریں تو کریں حصہ بننا جو ان کے لیے ایک پروگرام ہے ایک پلان ہے. نائب صدر انصار اللہ جو ہے صف دوم کا اس کو دیا گیا پلان ان کی ایکسرسائز ہے سائیکل اور دوسرے پروگرام ہیں ان کو ایکٹیویٹی میں شامل کرنا ہے. جو باقی مجموعی پروگرام ہے انصار اللہ کے اس میں بھی وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ ان کے اپنے پروگرام ہے اس میں بھی وہ شامل ہیں. تو ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں بتائیں گا تم 40 سال کے ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ تم انصار اللہ میں قدم رکھ لیا تم نے ٹھیک جی اور یہاں آ کے تم یہ نہ سمجھنا کہ اب تم سست ہو جاؤ بلکہ تم نے اسی طرح ایکٹیو رہنا جس طرح تم خدا الانبیاء میں تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بیان کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص جب خدا الانبیاء میں ہوتا ہے خاتم ہوتا ہے بڑا ایکٹیو ہوتا ہے انصار اللہ میں قدم رکھتے ہوئے سست ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کو بتائیں کہ تم نے سست نہیں ہونا ٹھیک ہے تمہاری ذمہ داریاں ہیں. دوسری اب تم کیونکہ 40 سال سے اوپر ہو گئے ہو اس لیے تمہارا تعلق باللہ میں تم نے زیادہ بڑھنا ہے اپنی روحانی حالت کو بھی تم نے بہتر کرنا ہے. اس طرح بھی توجہ دو. تو یہ تربیت جب آپ لوگ صحیح طرح کریں گے تو آپ ساتھ اٹیچ رہیں گے وہ لوگ ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. اور نوجوان نے کیا کرنا انصار اللہ تو انصار اللہ ہے. مجلس خدام الانبیاء ملک میں عہدیداران کو متمم جبکہ مجلس انصار اللہ ملک میں عہدیدارانوں کو قائد کہا جاتا ہے. پیارے حضور ان ناموں میں فرق کا کیا ہے؟ جنہوں نے بنایا نظام انہوں نے یہ نظام رکھا فرق کرنے کے لیے. اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ جماعت میں جو ہے عاملہ کے ممبران ان کو سیکٹری کہا جاتا ہے اور لجنہ میں بھی سیکٹری کہا جاتا ہے. ہمیں قائد کہا جاتا ہے ان کو محترم کہا جاتا ہے. فرق ہے اس لیے ہر ایک کے نظام کو واضح کرنے کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ مسلم موعود نے دے دیا کہ نظام ٹھیک ہے تمہارا یہ قائد. وہ قائد جو ہے ایک عمر پہ پہنچ کے وہ قیادت زیادہ اچھی کر سکتا ہے نا اس لیے شاید آپ کا نام قائد رکھ دیا ہو تو قائد بن کے بتائیں. وہ خدمت کا اہتمام کرنے والے اس کو صحیح طرح انجام دینے والے محترم کہلاتے ہیں ٹھیک ہے. اور جو اس کی قیادت کر سکتے ہیں صحیح طرح وہ قائد ہیں. تو اب سفید داڑیاں رکھ کے بھی آپ نے قائد نہیں بننا تو پھر آپ کیا بننا ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. As the mulaqat concluded, the attendees had the opportunity to